بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں چوتھے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. امام صاحب فرماتے ہیں وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بیان کرتے ہیں لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، کسی گمراہی کو ہدایت سمجھ کر عمل کرنے والے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، اور نہ ہی کسی ہدایت کو گمراہی سمجھ کر چھوڑنے والے کے لیے کوئی عذر ہے. فقد بينت الامور، اس لیے کہ تمام امور واضح کر دیے گئے ہیں. وثبتت الحجت، اور حجت ثابت ہو چکی ہے. وانقطع العذر، اور عذر ختم ہو گیا ہے. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، یہ اس لیے کہ سنت اور جماعت نے دین کے تمام معاملات کو مضبوط کر دیا ہے. وتبين للناس، اور ہر چیز لوگوں کے لیے واضح کر دی گئی ہے، اور ہر چیز لوگوں کے لیے واضح کر دی ہے. فعلى الناس الاتباع، اب لوگوں پر صرف اتباع ضروری ہے. ان جملوں کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں قول عمر رضی اللہ عنہ لا عذر لأحد الى آخره لأن الله بين الحق، اب کسی کا عذر نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق بیان کر دیا ہے. وفصله في القرآن والسنة، اور اس حق کو تفصیلا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں اور سنت میں. فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة، تو اب کسی کے لیے بھی کوئی عذر باقی نہیں ہے گمراہی میں. اگر کوئی گمراہی میں ملوث ہے، گمراہی کا راستہ اختیار کر چکا ہے، تو اس کا کوئی عذر نہیں اللہ تعالیٰ کے. کیوں؟ لأن التقصير جاء من قبله، کیونکہ تقصیر کوتاہی اسی کی طرف سے ہے. حيث لم يبحث عن الحق، کیونکہ اس نے حق کی تلاش نہیں کی. ولم يسأل أهل العلم، اور اہل علم سے بھی سوال نہیں کیا. فالضلال جاء من قبله، یہ گمراہی اسی کی طرف سے آئی ہے. فهو الذي فرط، اس نے ہی افراط اور تفرید سے کام کیا ہے. قوله حسبها هدى فيه بيان ان الظن لا يغني من الحق شيئا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گمان حق سے، یا حق کے سامنے گمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. واللہ عز وجل یقول، واللہ جل وعلا یقول، اور اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، سورۃ الزخرف آیت نمبر 37. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور یہ لوگ ان کو روکتے ہیں، عن السبیل، راہ راست سے، وَيَحْسَبُونَ، اور یہ گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فحسبانهم لا يشفع لهم، تو ان کے یہ گمان کرنے کے لیے شفاعت نہیں کرے گا، یعنی ان کو فائدہ نہیں دے گا قیامت کے دن. کیوں؟ لأنهم ليس لهم عذر، کیونکہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. حيث لم يراجع الكتاب والسنة، کیونکہ وہ کتاب سنت کی طرف واپس لوٹے نہیں. حتى يعرف الحق من الباطل، تاکہ وہ حق کو باطل سے الگ الگ کر لیتے اور حق کو جان لیتے.
وإنما ركبوا أهواءهم بلکہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی پر قائم رہے. ويحسبون أنهم مهتدون ومع هذا حكم الله بكفر وضلالهم. اس کے باوجود کہ وہ گمان کرتے رہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا, کیا فیصلہ کیا کہ وہ کافر ہیں اور گمراہ ہیں. فبمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا عذرا له. کہ کوئی انسان اگر یہ گمان کر لیتا کہ وہ حق پر ہے تو یہ اس کے لیے عذر نہیں بن جاتا اللہ تعالیٰ کے ہاں. یعنی کوئی شخص حزبیت کا راستہ اختیار کر چکا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ حکمران وقت جو ہے کیونکہ راہ راست پر نہیں ہے اور ان کافروں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے امام نہیں ہیں. ہم اپنا امیر دیکھتے ہیں جو نیک اور صالح ہے, اپنی جماعت بناتے ہیں, اس کی بیعت کرتے ہیں اور اسی کی سمع اور طاعت ہے. جو قرآن وقت ہے یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی سمع اور طاعت کی جائے اور اپنا حزب بنا لیتا ہے, کسی سے پوچھتا نہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتا ہے اور اس کو حق سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو ایسا فرماتے ہیں فبمجرد ان الانسان يحسب انه على حق لا يصير هذا عذرا له. کہ صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھنا یہ تمہارے لیے عذر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. الا اذا لم يبلغه شيء من الوحي الالهي, الا یہ کہ اگر اسے وحی الہی سے کوئی چیز, کوئی وحی پہنچی نہیں ہے. اگر کوئی وحی نہیں پہنچی ہے تب تو اس کے لیے عذر ہو سکتا ہے. وحی الہی منزل علی الرسل, وہ وحی الہی جو رسولوں پر اللہ نازل فرمائی ہے. لأن الواجب علیہ ان یرجع الى الکتاب والسنہ, کیونکہ اس پر واجب کیا ہے کہ وہ رجوع کرے کتاب و سنت کی طرف. ولا يبقى على ظن وحسبانه, اور وہ صرف اپنے گمان پر باقی قائم نہ رہے. وعلى ما يقوله له غير انه حق فهذا ليس بعذر, اور جو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں وہ اسے حق سمجھ بیٹھتا ہے یہ اس کے لیے عذر نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کیا وہ دین بن جاتا ہے, کیا وہ حق بن جاتا ہے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولكن اکثر الناس لا يؤمنون ولكن اکثر الناس لا يشكرون. اکثر لوگوں کا تو یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں, اکثر لوگ جاننے والے نہیں, لا يعلمون, اور اکثر لوگ ناشکر ہیں, شکر کرنے والے نہیں ہیں. وفي الآية الأخرى شيخ فرماتے ہیں انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. سورة الاعراف آیت نمبر 30. شيخ فرماتے انظر كيف اتخذوا شياطين الانس والجن اولياء. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے انہم, بشک وہ لوگ کیا کیا, اتخذوا بنا لیے, کیا, الشیاطین اولیاء, شیطانوں کو اپنے دوست بنا لیے. عجب بات ہے, ایسے لوگ ہیں جو شیطانوں کے دوست ہیں. اچھا, اتخذوا خود بنائے کہ نہیں, یا شیطانوں کو دوست بنائے, انہوں شیطانوں کو دوست بنایا ہے. یعنی ایک سیدھا سادہ مسلمان ہے, ایک شیطان جن آتے ہیں اس میں داخل ہو جاتا ہے, وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, رقیہ شرعیہ کرتا ہے اس کو بگانے کے لیے. عجب ہے, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, خود شیطانوں سے دوستی لگاتے ہیں. ڈیڑھ دن شیاطین کہاں بیٹھے ہیں اسے جا کے دوستی لگاتے ہیں. وہ شیاطین الانس جو ہیں وہ شیاطین الجن سے زیادہ خطرناک ہے. اہل بدعت, اہل الضلال شیاطین الانس میں سے ہیں, اور ان کا خطرہ اس جن شیطان سے زیادہ ہے. کیونکہ جو شیطان جنہیں زیادہ تر کیا جان لے گا نا, یہ ہوگا نا, زیادہ تر کیا کر سکتا ہے وہ. جو شیطان الانس سے وہ کیا کریں گے, نہ جان رہے گی اور نہ ایمان رہے گا. اگر جان رہ بھی گئی تو ایمان تو باقی نہیں رہے گا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا. ویحسبون انہم مہتدون. عجب بات دیکھیں آپ, شیطانوں کو دوست بنا کر بھی اللہ تعالیٰ کے سوا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. سبحان اللہ. جیسا فرماتے انظر, یہ دیکھو ذرا, کیف اتخذوا شیاطین الانس والجن اولیاء من دون اللہ
کہ دیکھو کس طریقے سے لوگوں نے شیاطین الانس والجن کو اپنا دوست بنے اللہ تعالیٰ کے سوا. وَيَتَّبِعُونَهُمْ ان کی اتباع بھی کرتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور یہ گمان بھی کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. فَهَلْ الشَّيَاطِينُ تُرِيدُ لَهُمُ الْخَيْرَ ایک سوال ہے. کیا شیطان ان کے لیے خیر چاہتے ہیں؟ کیا کبھی شیطان بھی کسی کے لیے خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ قال تعالی شاد باری تعالی ومن يعش عن ذکر الرحمن جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے دور اختیار کرتا ہے نقید له شیطان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر لیں گے. کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے. فهو له قرین وہ اس کا قرین بن جاتا ہے دوست بن جاتا ہے. سورۃ زخرف آیت نمبر 36 انظر قوله اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ذرا غور کریں. ومن يعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا هذا عقوبة له یہ اس کے لیے سزا ہے. فهو له قرین اس کا قرین بن گیا. وانهم اي الشیاطین ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. شیخ فرماتے ہیں وانهم کون اور بے شک یہ کون یعنی شیاطین جو شیطان جو جن سے اس نے دوستی جسے وہ اس کو قرین بنا دیا گیا ہے. کیا کریں گے؟ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وہ اسے راہ راست سے روکیں گے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وہ یہ گمان کرتے ہیں یا کریں گے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. يَحْسَبُ الْاتِّبَاعُ يَحْسَبُ الْأَتْبَاعُ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ جو ان کی شیطانوں کی اتباع کرنے والے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. اچھا شیطانوں کی اتباع کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں سے جوڑا ہے. اللہ نے شیطانوں سے کیوں جوڑا ہے؟ سزا. کس چیز کی سزا؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے کی سزا. جو توحید سے منہ موڑتا ہے جو سنت سے منہ موڑتا ہے جو صحیح عقیدے سے منہ موڑتا ہے جو صحیح منہج سے منہ موڑتا ہے واللہ وہ شیطانوں کا دوست ہو جاتا ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. فَهُوَ لَهُ قرین اس کا قرین بن جاتا ہے اور ایسا قرین بن جاتا ہے کہ یہ شیاطین اسے راہ راست سے روکتے رہیں گے. لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور یہ بیچارے جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں شیطانوں کی اتباع کرنے والے ہیں وہ کیا گمان کر بیٹھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہے. آج کل دیکھیں اب جتنی بھی گروہ موجود ہیں ان گروہوں کے سردار شیاطین الانس میں سے ہیں. دلائل کو خلط ملط کرنا حق کو بات کے ساتھ ملا دینا جھوٹ فریب سے کام لینا اپنی خواہش نفس کے مطابق اپنا دین ایجاد کر کے لوگوں میں عام کر دینا اہل حق کی مخالفت کرنا ان کے واضح دلائل اور نصوص جو بالکل سورج تک جو روشن ہے ان کا جواب دینا صرف جواب دینا جو جس کا جواز ہی نہیں ہے صرف جاہل لوگوں کو بتانے کے ہمارے پاس جواب بھی ہے. واللہ میں سے کوئی تھوڑا علم والا بھی ہوتا تو ان کی طرف دیکھ کے ہنستا معاملہ کیا ہو جواب کیا دیا جا رہا ہے لیکن صرف ان کو بتانے دیکھیں جواب ہمارے پاس بھی ہے جواب ہم نے بھی دیا ہے. اور وہ لوگ بیچارے ان کے پیچھے لگے رہتے بیچارے سے اعتبار سے کہ دنیا تو ان کی گئی اور آخرت بھی ان کی گئی. عذر ان کے پاس ہے عذر ان کے پاس نہیں ہے. فلم ينفعهم ذلك تو یہ ان کی اتباع شیطانوں کی اتباع کروں کے لیے فائدہ مند نہ ہوگی. ولا عذر لهم فيه اور ان کے پاس کوئی عذر بھی نہ ہوگا اس میں. کیوں؟ لأنهم بلغتهم دعوة الرسل فلم يقبلوها کیونکہ ان کے پاس رسولوں کی دعوت پہنچی ہے اور انہوں نے قبول نہیں کی. یہ کس کے لیے عذر کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس دعوت پہنچی ہے اور اس نے قبول. اچھا قبول کب نہیں کیا؟ بغیر جاننے کے جاننے کے بعد. اللہ اکبر. تو جس نے دعوت جس کے طرف دعوت پہنچی ہے رسولوں کی دعوت توحید کی دعوت سنت کی دعوت حق کی دعوت پہنچی ہے اور اس نے اسے قبول نہیں کیا ہے چھوڑ دیا ہے. کب قبول نہیں کیا؟ جب سمجھ لیا اور پھر اس نے قبول نہیں کیا اس کے پاس عذر نہیں. اگر کس کو دعوت پہنچی نہیں ہے عذر ہے کہ نہیں؟ اگر سمجھی نہیں ہے عذر ہے کہ نہیں؟ عذر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وانما العذر اب عذر دیکھیں يكون في المسائل الاجتهاديه اور عذر مسائل اجتهادیہ میں ہوتا ہے التي يسوغ فيها الاجتهاد جس میں اجتہاد جائز ہوتا ہے سائغ ہوتا ہے.
فيجتهد الانسان، انسان اجتہاد کرتا ہے، ويبذل وسعه وطاقته في البحث، اور اپنے وسع اور طاقت لگا دیتا ہے جستجو میں اور حق کی تلاش میں، حتى يظن ان هذا هو الحق، یہاں تک کہ وہ گمان کر لیتا ہے کہ یہ حق ہے، اور یہ گمان غلبۃ الظن ہے، یعنی جو یقین کے قریب ہوتا ہے. فهذا معذور، اس کے پاس عذر ہے، لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی حاکم فیصلہ کرنے والا اجتہاد کرتا ہے اور وہ صحیح فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے دگنا اجر ملتا ہے، اور جب وہ غلط فیصلہ کر لیتا ہے، اجتہاد کرتے غلط فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے ایک اجر ملتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا في المسائل الاجتهادية، یہ اجتہادی مسائل میں. اما المسائل التوقيفية وهي امور العقيدة فليس لاحد ان يجتهد فيها. جو توقیفی مسائل ہیں جن کے دلائل نصوص بالکل واضح ہیں، اور جو عقیدے کے مسائل ہیں تو اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی، بل الواجب اتباع الدلیل، واجب تو ہے کہ دلیل کی اتباع کی جائے، ولا مجال فيها الاجتهاد، اور اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. قوله، اور امام بربہاری کا یہ قول، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة ليس الامر على الحسبان والظن، یعنی اگر کوئی شخص ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہدایت گمراہی ہے، حقیقتاً کیا تھی؟ ہدایت تھی. اس کے پاس کوئی عذر ہے؟ اس کے پاس بھی عذر نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس الامر علی الحسبان والظن، بات صرف گمان کی نہیں ہے. فیاخذ ضلالۃ یحسبها هدى، تو کوئی گمراہی لے کے وہ اسے ہدایت سمجھ لیتا ہے، یا او یترک حقا یظنه ضلالۃ، یا وہ حق کو چھوڑ کر گمراہی سمجھ کر حق کو چھوڑ دیتا ہے، ظنه لا يشفع له، تو اس کا یہ گمان اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا، نہ شفاعت کرے گا. لأن الهدى والضلال قد بينهم الله في القرآن وبينهما الرسول صلی اللہ علیہ وسلم في السنة، کیونکہ ہدایت اور گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً بیان کر دیا ہے قرآن مجید میں، اور ان دونوں کے ہدایت اور گمراہی کو بیان وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں، یعنی حدیث میں. وبینہما السلف فی سیرتہم وعقیدتہم، اور سلف نے بھی اپنے سیرت، اپنی سوانح حیات، اپنی زندگی میں اور اپنے عقیدے میں ان دونوں کو بیان کیا ہے مکمل وضاحت کے ساتھ کہ ہدایت کیا اور گمراہی کیا ہے. فالحق واضح وللہ الحمد، حق تو واضح ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کا شکر ہے. ومن رحمت اللہ ان الحق واضح من الکتاب والسنة وهدي السلف الصالح، اور اللہ کی رحمت میں سے یہ بھی ایک عظیم رحمت ہے کہ حق بالکل واضح ہے قرآن مجید میں سے، سنت میں سے، اور ہدی السلف الصالح میں سے، جو سلف صالحین کا راستہ ہے اور جو رہنمائی وہ کر کے گئے ہماری. حق بالکل واضح ہے. لیس فیہ غموض ولا لبس، اس میں کوئی چیز غامض مشکل نہیں ہے، اور اس میں کوئی لبس بھی نہیں ہے، کوئی اشکال بھی نہیں ہے. كما حصل للأمم السابقة لما طال عليهم الأمد والتبس عليهم الحق، جیسا کہ سابقہ جو پہلے گزرے امتیں ہیں ان میں ہوا کہ جب وقت گزر گیا اور ایک نبی کی وفات ہوئی، دوسرے نبی ابھی مبعوث نہیں ہوا اور لمبا عرصہ گزر گیا، تو حق ان پر مشکل ہو گیا، حق اور باطل خلط ملط ہو گیا اور التباس ہو گیا. وحرفت الكتب وغیرت، اور جو کی کتابیں تھیں ان میں تحریف کر دی گئی اور تبدیل کر دی گئی. اما هذه الامة فيبقى واضحا، اس امت میں جو حق ہمیشہ واضح رہے گا. والکتاب والسنة محفوظان، کیوں واضح رہے گا تا قیامت؟ کیونکہ کتاب اور سنت دونوں محفوظ ہیں. کس چیز سے؟ من التحریف والتغییر، تحریف سے اور تبدیلی سے، تغییر سے، دونوں محفوظ ہیں. فلیس لأحد عذر حینئذ، کسی کے پاس کوئی عذر نہیں اس وقت. قوله، امام بربہاری کا یہ قول، فقد بینت الامور، امور کو واضح بیان کر دیا گیا ہے. نعم، شیخ صاحب فرماتے ہیں نعم قد بینت الامور، امور بالکل واضح کر دیے گئے ہیں. لیکنها تحتاج الى بحث والى طلب، امور تو شریعت کے احکام بالکل واضح ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکنها تحتاج الى بحث والى طلب،
بحث کی ضرورت ہے، جدوجہد کی ضرورت ہے، تلاش کی ضرورت ہے اور طلب کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگی؟ بأن يتعلم الانسان، کیسے ہوگا؟ علم حاصل کرنے سے. ويتفقه ويأخذ العلم عند العلماء، اور علم سمجھ اور فقہ حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرے. اور علم کہاں سے لے گا؟ کس سے لے گا؟ علماء سے. ایک ہی راستہ ہے علماء سے. لا يأخذ العلم عن نفسه او عن مثله من الجهال، اور علم صرف اپنے نفس سے یا اپنے آپ سے علم حاصل نہیں کرے گا، اور نہ ہی اپنے جیسے جاہلوں سے. اگر انسان خود عالم ہوتا تو علم کی ضرورت کیا ہے؟ عالم ہے تو علم کی ضرورت کیا ہے؟ علم ضرورت اس کو تھی جو عالم نہیں ہے، جو جاہل ہے. اچھا، اگر انسان علم خود حاصل کرنا شروع کر دے اپنی مرضی سے، اپنی سمجھ کے مطابق، گمراہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، یا اپنے جیسے کسی جاہل سے، گمراہی ہے کہ نہیں؟ جاہل کا استاد ہے، رزلٹ جہل مرکب. اللہ المستعان، ڈبل جہالت ہے کہ نہیں؟ یعنی خود تو بیچارہ جاہل تھا، اب استاد بھی جاہل ہے، اس کی جہالت پلس استاد کی جہالت، کتنی جہالتیں ہوئی؟ دگنی جہالت ہے، جہل مرکب ہے. تو ایک ہی طریقہ ہے. اچھا، شیخ صاحب فرماتے لا يأخذ العلم عن نفسه او عن مثل من الجهال او المتعالمين، اور نہ ہی ان لوگوں سے جو عالم تو نہیں ہے لیکن ظاہراً علماء جیسی باتیں کرتے ہیں، صرف باتیں کرنا جانتے ہیں، علم اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. متعالمین ہے یہ لوگ، اور یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. او من الکتب، یا کتابوں سے علم حاصل کرنا بھی گمراہی ہے، کافی نہیں ہے. بل یاخذ العلم عن اہلہ، علم کہاں سے لگا پھر؟ کتابوں سے بھی نہیں اور متعلمین سے بھی نہیں. جو شکل و صورت سے تو یا بات کرنے سے تو علماء لگتے، حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہوتے، نہ جاہل سے اور نہ ہی اپنے آپ سے. پھر کہاں سے لے گا بھائی؟ بل یاخذ العلم عن اہلہ، علم کہاں سے لے گا؟ اہل علم سے لے گا، جو اہلیت رکھتے ہیں علم کی. لأن هذا العلم يتلقى عن العلماء، کیونکہ علم علماء سے ہی حاصل کیا جاتا ہے. فالعلم بالتلقی، علم تلقی سے لیا جاتا ہے. وليس بالأخذ من الكتب، اور نہ صرف کتابوں سے علم نہیں لیا جاتا. الكتب انما هي ادوات فقط، کتابیں تو صرف ایک ذریعہ ہیں، ٹولز ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. للبحث یشرح العلماء، شرح کون کرتے ہیں کتابوں کی؟ علماء ہی کرتے ہیں، صحیح معنی علماء بیان کرتے ہیں. واما الوصول الى الحق فهذا يؤخذ عن اهل العلم، حق کی طرف اگر پہنچنا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے اہل علم سے علم حاصل کرنا. ويروى عنهم خلفا عن سلف، اور یہ علم جو ہے ان سے روایت کیا جاتا ہے، اگلے جو لوگ ہیں وہ پیچھے والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ان کے بعد میں آنے والے وہ اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ دیتے. اس طریقے سے یہ آگے اور پیچھے ان کے آنے والے لوگ جو ہیں اس علم کو وراثت سمجھتے ہوئے اس کو حاصل کرتے رہتے اور آگے بھی پہنچاتے رہتے. قولہ، امام بربہاری کا یہ قول، وثبتت الحجة وانقطع العذر، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں ما لأحد عذر، حجت ثابت ہو گئی ہے اور عذر منقطع ہو گیا ہے، کسی کی کوئی عذر نہیں باقی رہا. فهذا الدين صانه الله من التحريف والتغيير، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے تحریف سے اور تبدیلی سے. وصار الحق واضحا لا لبس فيه، اور حق بالکل واضح ہو چکا ہے جس میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا، کوئی لبس باقی نہیں رہا. بخلاف الامم السابقة، جو گزر امتیں ہیں ان کے خلاف، یعنی ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا. فإنها لما طال عليه الأمد حرفوا كتبهم وغيروها، جب وقت اور زمانہ بہت لمبا ہو گیا اور دوسرا نبی نہیں آیا تو اس وقت میں انہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کیا، تحریف کی اور تبدیلی ان کتابوں میں کر لی ہے. وبدلوها فالتبس الحق وخفيها، اور تو ان کی اس تحریف اور تبدیلی کی وجہ سے حق ان پر ملتبس ہوا، مشکل ہوا اور چھپ گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وذلك ان السنة والجماعة قد احكم امر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں ذلك إشارة إلى ما سبق من الحث على لزوم طريقة أهل السنة والجماعة. ذلك یہ اشارہ ہے اہل سنت جماعت کے راستے کو لازم پکڑنے کی رغبت ہے کہ جو اہل سنت جماعت کا راستہ ہے، ایک ہی جماعت ہے جو حق پر قائم ہے، جو ان کا طریقہ، جو ان کا راستہ ہے
اس کو اپنانے کے لیے رغبت دلائی جا رہی ہے. وقد سبق، یہ پہلے گزر چکا ہے، بأن المراد بأهل السنة المتمسكون بسنة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سنت سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہیں، مضبوط سے تھامے ہوئے ہیں. وبطریقته، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے کو بھی مضبوط سے تھامے ہوئے ہیں. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، یہی اہل سنت والجماعت ہے. هم الذين اجتمعوا على الحق، یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر جمع ہوئے ہیں. ولم يتفرقوا، اور فرقے فرقے میں نہیں بٹے. كما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سورہ ال عمران نمبر 103. اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. اجتمعوا علی الحق، شیخ صاحب فرماتے ہیں حق پر جمع ہو جاؤ. اجتمعوا علی الحق، یہ جو اہل حق ہیں یہ جمع ہوئے حق پر. ولم يتفرقوا عنه، اور اس حق سے الگ الگ نہیں ہوئے، متفرق نہیں ہوئے. ولم يختلفوا فيه، اور اس حق میں ان کا آپس میں اختلاف بھی نہیں ہوا. هؤلاء هم اہل السنة والجماعة، یہ اہل سنت والجماعت. سنت والجماعت کون ہیں؟ جو حق پر جمع ہوئے ہیں اور اس میں نہ تو اختلاف کیا نہ ہی تفرقہ آپس میں کیا ہے، بلکہ اسی حق پر قائم اور دائم رہے ہیں، مضبوط سے تھامے ہوئے. اما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لیکن یہ لوگ جو اپنے دین میں تفرقے پیدا کیے ہیں اور الگ الگ ہو گئے ہیں. فاللہ جل وعلا یقول لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل وعلا نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو خبر دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے دنیا میں. سورۃ انعام آیت نمبر 159. وذلك من بربهاري قول وذلك أن السنة والجماعة أحكم أي أتقنا. سنت والجماعت نے جو دین کے امور ہیں ان کو محکم طریقے سے بیان کیا ہے. فالاحکام معناه الاتقان، احکام سے مراد یہاں پہ اتقان ہے، یعنی مکمل وضاحت کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ اتقان ہے. اتقن امر الدین کلہ، دین کے پورے معاملے کو اتقان کے ساتھ بیان کیا. فالدین کل محصور فی السنت والجماعہ، سارا کا سارا دین جو ہے وہ محصور ہے سنت والجماعت میں. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، جو تم میں سے زندہ رہے گا یقیناً وہ بہت سارا اختلاف کثیر دیکھے گا، یعنی میری امت میں. علاج کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی، بس میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. الی آخر الحدیث. ابو داؤد کی اور ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا يقي من شر هذا الاختلاف الا التمسك بسنة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس اختلاف کے شر سے ایک چیز ہے بچا جا سکتا ہے، ایک چیز ہے. اگر شر سے بچنا ہے، اختلاف سے بچنا ہے تو ایک ہی راستہ، وہ کیا ہے؟ التمسك بسنة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو لازم پکڑنا. وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في العقيدة والعبادات والمعاملات والاخلاق والآداب. یہ سنت کیا ہے؟ سنت وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. کس چیز میں؟ عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، اخلاق میں اور آداب میں. وهم الفرقة الناجية، اور ان فرقے کو فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، نجات، جہنم سے نجات پانے والا فرقہ. من بین 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، ان 73 فرقوں میں سے جو سارے کے سارے جہنم سے ایک فرقے کے. قالوا من هي یا رسول اللہ، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کون سے فرقے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فهذه التي استثنيت من هذه الفرق جماعة متميزة فمن هي، کون سا یہ فرقہ ہے، کون سی جماعت ہے جو ان 73 فرقوں میں سے مستثنی ہے اور جہنم جانے سے محفوظ ہے، نجات پانے والا فرقہ ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی بیانیہ، اس فرقے کو بیان کرتے ہوئے، من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ،
ما علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ هو السنہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے وہ سنت ہی ہے، اسے سنت کہتے ہیں. فمن لزمہ نجا، جس نے اسے لازم پکڑا وہ اسے نجات پائی. ولذلك سموا بالفرقة الناجية، اس لیے ان کو فرقۃ الناجیہ نجات پانے والے فرقہ کہا گیا ہے. قوله امام بربہاری کا یہ قول وتبین للناس فعل الناس الاتباع، اور لوگوں کے لیے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے شریعت کے سارے مسائل. سنت میں ہر چیز واضح ہے، تو لوگوں کو کسی میں کیا کام باقی رہ گیا ہے؟ فعل الناس الاتباع، صرف اتباع کرنی ہے. تبین شیخ صاحب فرماتے ہیں تبین للناس ان امر الدین کلہ فی لزوم السنة والجماعہ. لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دین کے سارے جو امور ہیں وہ سنت و جماعت کو لازم پکڑنے میں ہیں. فلن یخالف ما علیہ اہل السنة والجماعة الا اہل الضلال، تو سنت و جماعت کی مخالفت صرف ایک گروہ ہی کر سکتا ہے. کون ہے؟ اہل الضلال. اہل الضلال ہی سنت و جماعت کی مخالفت کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے باقی ہے ہی کیا؟ سورۃ یونس آیت نمبر 32. فمن ترک الحق وقع فی الضلال، جو حق کو چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہی میں واقع ہو جاتا ہے. والحق، حق کیا ہے؟ والحق هو ما علیہ اہل السنة والجماعة دون غیرہم، اور حق وہ ہے جس پر سنت جماعت قائم ہے، ان کے سوا کوئی اور حق پر قائم ہو نہیں سکتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.